اعتقادی توحید۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ اور صفات کے تسلیم کرنے میں یہ اصول ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بذات خود فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اثبات کیا ہو اسے بلا تشبیہ و تمثیل مانا جائے اور اپنی جانب سے اس کی کیفیت بیان نہ کی جائے، اور جس صفت کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفی کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہو اس کی بلا تعویل نفی کی جائے، نہ اس کی تحریف کی جائے اور نہ تعطیل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے اور وہی ہر بات کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نیز ایسی نصوص کے الفاظ اور ان کے معنی و دلالت پر ایمان بھی رکھا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی طرح نہ سمجھا جائے اور نہ ہی اس مشابہت کے پیش نظر ان صفات کا انکار ہی کیا جائے۔ یہ دونوں صورتیں یعنی اسماء و صفات کو مخلوق کی طرح سمجھنا یا سرے سے ان صفات سے اللہ تعالیٰ کے متصف ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسماء و صفات میں جس تحریف کو اہل بدعت تعویل کہتے ہیں ان میں سے بعض کفر کے درجے کی ہیں، جیسے باطنیہ فرقے کی تعویلات، اور بعض شدید گمراہی ہیں، جیسے بعض صفات کی نفی مغالطے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3، وحدت الوجود اور اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق میں حلول کرنا یا مخلوق اور خالق کے یکجان ہونے کا عقیدہ رکھنا دین سے خارج کر دینے والا کفر ہے۔ نمبر 4، فرشتوں کے وجود پر اجمالاً ایمان لانا۔ جہاں تک تفصیلات کا تعلق ہے، جیسے فرشتوں کے نام، ان کی صفات اور ان کو سونپے گئے کام، تو ان میں سے جو صحیح دلیل سے ثابت ہوں صرف ان پر ایمان لانا۔ نمبر 5، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن مجید ان سب سے افضل اور ان سب کا ناسخ ہے۔ نیز پہلی کتابوں میں تحریف واقع ہوئی ہے، لہٰذا صرف قرآن کی اتباع فرض ہے، باقی کتب سماویہ کی نہیں۔ نمبر 6، تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور جو اس کے برعکس عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ ان میں سے جس نبی کے بارے میں خاص دلیل آ جائے اسے نبی برحق سمجھنا اور دیگر انبیاء پر اجمالاً ایمان رکھنا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے افضل اور سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت روئے زمین کے تمام باسیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ وحی ختم ہونے پر ایمان رکھا جائے، اور یہ کہ وہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، جو اس کے برعکس عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ نمبر 8، روز آخرت پر ایمان رکھنا۔ اس سلسلے میں آخرت میں ہونے والے واقعات اور قبل از قیامت جن نشانیوں کا تذکرہ صحیح روایات میں ملتا ہے ان کی تصدیق کرنا۔ نمبر 9، تقدیر پر ایمان رکھنا، اس طرح کہ اچھی اور بری سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی رونما ہونے والے واقعے کا پہلے سے علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو اس نے پہلے سے لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوتا ہے اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوتا، بس وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے۔ نمبر 10، صحیح دلائل سے ثابت شدہ تمام غیب کی خبروں پر بلا تعویل ایمان رکھنا، مثلا عرش، کرسی، جنت، دوزخ، قبر کا کسی کے حق میں نعمت اور کسی کے حق میں عذاب ہونا، پل صراط اور ترازو کا نصب ہونا، ان سب پر ایمان رکھنا۔ نمبر 11، قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور باقی انبیاء، ملائکہ اور صالحین کی شفاعت پر صحیح دلائل سے ثابت شدہ تفصیل کے مطابق ایمان رکھا جائے۔ نمبر 12، قیامت کے دن جنت اور میدان حشر میں اہل ایمان کا اللہ رب العزت کو دیکھنا برحق ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے یا تعویل کرتا ہے وہ بھٹکا ہوا اور گمراہ ہے۔ یہ دیدار دنیا میں کسی کو قطعاً نصیب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 13، اولیاء اللہ اور صالحین کی کرامتیں برحق ہیں، مگر ہر خرق عادت کام کرامت نہیں ہوتا، وہ شعبدہ بھی ہوتا ہے۔ کرامت پابند شریعت سے رونما ہوتی ہے اور شعبدہ فاسق و فاجر سے۔ نمبر 14، تمام اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ہر مومن میں یہ ولایت بقدر ایمان ہوتی ہے۔